اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قری ظاہرا، اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکت رکھی بہت سی بستیاں، بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو ظاہر تھے، نظر آتے تھے سڑکوں کے کناروں پر۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان دیہات کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص انداز رکھا۔ سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، وہ بغیر خوف کے، بغیر خطرے کے چلا کرتے تھے ان بستیوں میں، راتوں میں بھی، دن میں بھی۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم، پس وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کے اندر دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ناشکری کر کے۔ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، پس ہم نے ان کو کر دیا اس ظلم کی وجہ سے افسانہ بنا دیا، کہانی بنا دیا، اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس واقعہ کے اندر البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو صحیح پایا۔ فَاتَّبَعُوا إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس پیروی کی ابلیس کی، اس کے راستے پہ چل پڑے وہ، مگر ایمان والوں کا ایک گروہ وہ نہ چلا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اور ابلیس کے لیے ان لوگوں پر جو تسلط ہے وہ اس لیے تاکہ ہم جان لیں، ظاہر کریں اس کو جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر، اس بندے سے جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے۔ مومنوں کو اور کفار کو، قیامت پر یقین کرنے والوں کو اور قیامت کے انکاریوں کو الگ الگ کر دیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 21 تک تلاوت کی گئی ہے۔
گزشتہ درس میں گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے۔ اس قوم پر جو اللہ کی طرف سے انعامات ہوئے، ان انعامات کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا اس قوم نے ہمارے نعمتوں کی ناشکری کی، قدر نہیں کی، اس لیے ہم نے انہی نعمتوں کو ان کے لیے عذاب کی شکل بنا دیا اور ان پر عذاب کی صورت بنا کر مسلط کر دیا۔ بڑے باغات تھے ان کے لیے جو اللہ نے وہاں ان کی بستی کے اندر پیدا فرما دیے، میووں کے، فروٹ، ہر چیز، لیکن جب ناشکری کی اللہ نے انہی باغوں کو بدمزہ پھلوں سے اور کانٹے دار جھاڑیوں اور بیریوں کے ساتھ بدل دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم ناشکروں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ اب مزید اللہ اسی قوم کا ذکر فرما رہے ہیں آگے بھی، فرمایا کہ ہم نے ان کے اور برکت والی بستی کے درمیان نظر آنے والی بستیاں بنا رکھی تھیں، جن کے اندر یہ چلا کرتے تھے اور سفر کرتے۔ یہ قوم سبا جو ہیں یہ یمن کے لوگ تھے، اور بین القری التی بارکنا فیہا، وہ بستیاں جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس سے مراد شام کی بستیاں، کیونکہ اکثریت قرآن مجید کے اندر جہاں برکت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد شام ہی ہے، شام کا علاقہ۔ شام کا علاقہ اللہ نے اس کو برکتوں والا بنایا، اور پھر اللہ نے اس میں بہت سارے انبیاء بھیجے شام کے اندر۔ یہ دیکھیے سورۃ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 137 نکالیے جی۔ صفحہ نمبر 201، صفحہ نمبر 201۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137، فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کمزور شمار کیے جاتے تھے، کیونکہ فرعون نے ان کو کمزور کر رکھا تھا قتل کر کر کے۔ مشارق الارض، کس کا وارث بنایا؟ اس سرزمین کا جو مشرق میں ہے، ومغاربها التی، اور جو مغرب میں ہے، مشرق و مغرب کا وارث، التی بارکنا فیہا، اور یہ سرزمین وہ ہے جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے برکت رکھی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کی صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کے وہ لوگ، فرمایا جو اس کی قوم کے تھے، فرمایا سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، درم برم کر کے رکھ دیا، بڑے مضبوط قسم کے لوگ۔
تو یہ برکت والی زمین جو ہے یہ شام کی زمین تھی، اللہ نے اس کے اندر برکتیں رکھی تھیں، اور برکتیں نبیوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے وہاں پر نبیوں کو بھیجا اور نبی وہاں پر آئے، ان کی وجہ سے اللہ نے اس جگہ کو بابرکت بنا دیا۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 17 کے اندر اور 15واں پارہ نکالیں جی، 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل، بالکل پہلی آیت میں اللہ نے وہاں پر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارہ کی پہلی بالکل جو ہے وہ سورت شروع ہو رہی ہے، اس کی پہلی آیت صفحہ 340 پہ، صفحہ نمبر 340۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی اس زمین پر ہے جس کے ارد گرد کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ ملک شام فرمایا وہاں اس کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے، اس جگہ کو، اس سرزمین کو۔ تو یہ برکت والی جگہ سے مراد ملک شام ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں صفحہ نمبر 395 سورۃ الانبیاء اور آیت نمبر 71، 395 صفحہ نمبر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ان کا تذکرہ چل رہا تھا پیچھے، اور لوط علیہ السلام کو فرمایا ہم نے نجات دی ایسی زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا، جس زمین کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں، للعالمین، جہان والوں کے لیے ہیں، ملک شام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے شام کی طرف بھیج کر ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان قوم سبا جو تھی، ان کی جو بستیاں تھیں، ان کے اور ان بستیوں کو، ان کے درمیان جو برکت والی بستیاں تھیں اور بستیاں بنا، یعنی یہ یمن اور شام درمیان میں کافی فاصلہ بنتا تھا، تو اللہ نے ان دونوں شہروں کے درمیان ڈھیر ساری بستیاں بنا کر، درمیان میں گاؤں بنا کر ان کو ملا دیا آپس میں۔ اب یہ جو قوم سبا تھی، یہ اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے جب سفر کرتے تو راستے کے اندر ساری بستیاں ہی بستیاں ہوتی، کوئی جنگل وغیرہ نہ آتا تو ان کے لیے پریشانی نہ بنتی ہیں، کوئی خطرہ نہ ہوتا کہ ڈاکو لوٹ لیں گے، کیونکہ جنگلی جو ہے وہ جنگل ہو درمیان میں ہے، جو ہے وہ راستہ ایسا آ جائے جہاں پر کوئی چیز ہی نہ ہو تو وہاں خطرہ تو ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن اللہ نے ان پر نعمت فرمائی اور بستیاں ہی بستیاں بنا دیں۔ یہ فاصلہ طے کرتے تو انہیں محسوس بھی نہ ہوتا کہ ہم اتنا فاصلہ طے کر آئے ہیں۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اللہ فرماتے ہیں یہ ان بستیوں میں چلتے پھرتے رات دن انہیں کوئی مسئلہ نہ بنتا، چاہے رات کو نکلیں چاہے دن کو نکلیں، کوئی پرواہ نہ ہوتی، امن میں ہوتی ہے۔ اگر رات کہیں رکنا بھی پڑ جاتا تو کوئی مسئلہ نہ بنتا ہے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، لیکن فرمایا انہوں نے نہ شکری کی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ کی اس نعمت کی۔ ربنا باعد بین اسفارنا، کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کے اندر دوری پیدا کر دے، ہمارے سفروں کے اندر دوری پیدا کر دے، یہ بستیاں قریب قریب ہیں، ہمارا کام جلدی ہو جاتا ہے، کوئی یا اللہ یہ بستیاں دور کر دے اور ہم لمبا سفر کریں۔
مزہ نہیں آتا سفر کا، لمبا سفر کریں گے مزہ آئے گا، اس لیے یا اللہ کوئی جنگل شنگل بھی ہونا چاہیے ہیں، ہم راستے کے اندر مزے لیتے جائیں اور سیر بھی ہو جائے، سفر بھی ہو جائے، کام بھی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ تو مفسرین کرام اور وظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب ان کے درمیان آتے اور انہیں دین کی تبلیغ کرتے اور وہ اللہ کے پیغمبروں کی بات نہ مانتے تو اللہ کے پیغمبر آگے سے ان کو نعمتوں کی یاد دہانی کرواتے، دیکھو اللہ نے آپ پر کتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی قریب قریب بستیاں بنا دی ہیں اور تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، ہماری بات بھی نہیں مانتے ہیں، ہم نے اللہ کا پیغام جو آپ تک پہنچایا اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ کے پیغمبروں کی بات نہ مانتے، آگے سے جواب میں کہتے کہ اگر اللہ نے قریب بستیاں بنائی ہیں تو اللہ دور بنا دے، اللہ بستیاں دور بنا دے، ہمیں اس سے کیا ہے۔ تو آگے سے اس طرح ناشکری کرتے، جس طرح مشرکین مکہ کو جب اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی نا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ تیرا پیغمبر سچا ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا۔ جس طرح مشرکین مکہ نے دعا کی تھی اسی طرح انہوں نے بھی دعا کی، یا اللہ اگر یہ تیرے پیغمبر سچے ہیں اور یہ ہمیں تیری نعمتوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں، تیرا پیغام پہنچاتے ہیں، یا اللہ یہ بستیاں دور کر دے۔ ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسہم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ دعا کر کے وظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ مستی اور یہ سکون اور یہ سہولت راس نہ آئی اور مانگنے لگے اپنے لیے تنگیاں مانگنے لگے اپنے لیے۔ فرمایا انہوں نے بھی ایسے کیا جیسے بنی اسرائیل نے مانگا تھا، بنی اسرائیل پر بھی اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھی، منہ سلوہ آتا تھا، بٹیر آتے تھے، لیکن کیا کہنے لگے، یا اللہ ہمیں کوئی دالیں بھی دے، کوئی پیاز، کوئی لہسن، کوئی کھیرے میرے، اس طرح کی چیزیں، سبزیاں مانگنے لگے۔ پہلے تو گھر بیٹھے بٹھائے بٹیر بھی آ رہے ہیں، من و سلوہ ہر چیز جو ہے بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے۔ صبح اٹھتے تو جس طرح شبنم پڑی ہوتی ہے نا پھولوں پہ، پودوں پہ، اس طرح جو ہے وہ ایک کھٹی میٹھی چیز اوپر پڑی ہوتی، اس کے ساتھ ناشتہ کرتے، اور شام کے وقت دوپہر کے وقت بٹیر آ جاتے، یوں ہوا چلتی، ہوا جو ہے ڈھیر سارے بٹیروں کو ان کے سامنے لا کر پھینک دیتی اور یہ پکڑتے ذبح کرتے پکا کے کھا لیتے۔ لیکن کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے، اسی ساری زندگی بٹیر ہی کھاواں گے، اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، آج انسان بٹیر جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے ہیں، نعمت تو ہے نا اللہ کی، تو صبر نہیں کریں گے اس پر، لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہوتا، فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی سبزیاں، کوئی ترکاریاں مانگ، کوئی ساگ مانگ۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ سبزیاں مانگتے ہیں، اب تک تو بیٹھے بٹھائے مل رہا تھا، اب انہیں کہو کہ اہبطوا مصرن، اتر جاؤ شہر کے اندر اور اپنی محنت مزدوری کرو اور اپنی سبزیاں جو ہے وہ حاصل کرو۔ اسی طرح قوم سبا نے بھی کیا، اللہ نے بیٹھے بٹھائے ساری نعمتیں دیں اور بستیاں قریب قریب کر دیں تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے، ان کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن ان کو یہ نعمتیں راس نہ آئیں اور کہنے لگے باعد بین اسفارنا، یا اللہ ہمارے لیے یہ بستیاں دور کر دے۔ فرمایا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، فجعلناہم احادیثا، ہم نے ان کو اس ناشکری کی وجہ سے افسانہ بنا دیا، کہانی بنا دیا۔ جب اللہ نے ان پر عذاب بھیجا نا تو یمن ختم ہو گیا تھا، اب اس قوم سبا کا کوئی نام نہیں لیتا، نام ہے ہی کوئی نہیں،
اللہ نے بطور عبرت کے اس کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا، لیکن کوئی یاد اسے نہیں کرتا، اس لیے کہ جو بچ گئے تھے وہ جو ہے وہ آگے پیچھے کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی مدینہ کے اندر وہ اوس خجرت جو قبیلے تھے دو، وہ یہی قوم سبا تھی، وہاں پر آ کے انہوں نے اپنا پڑاؤ کر لیا، وہاں رہنے لگے، کوئی جو ہے قبیلہ کہیں اور چلا گیا، قوم سبا کا جو ہے وہ ختم ہو گیا نام۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کہانی بنا دیا، کبھی ہوا کرتے تھے، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اللہ فرماتے ہیں اس واقعہ کے اندر ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے عبرت ہے، نشانی۔ اگر کوئی بندہ صحیح نیت سے اس واقعہ کو پڑھے سنے تو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہوتی ہے اور بندہ شکریہ ادا کرنے والا بنتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ، البتہ تحقیق سچی بات ہے، واقعی بے شک فرمایا ابلیس نے ان لوگوں پر اپنے گمان کو صحیح پایا۔ کون سا گمان؟ یہ سورۃ الاعراف نکالیں جی، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر بھی 8۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور صفحہ نمبر 184، صفحہ نمبر 184۔ جب اللہ نے حکم دیا تھا نا فرشتوں کو، اور شیطان کو بھی ساتھ حکم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کر؟ سجدہ کر، تو اس واقعہ کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ شیطان نے انکار کیا، سجدہ نہ کیا، شیطان کو بھی حکم ہوا تھا۔ یہ دیکھیے جو پچھلا صفحہ ہے اس کی آخری 2 لائنیں دیکھیے، فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ فرماتے ہیں شیطان سے پوچھ رہے ہیں تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں شیطان کو حکم نہیں ہوا تھا، شیطان کو بھی حکم ہوا تھا۔ یہ فرشتوں کے اندر بڑا نیک تھا اور بڑی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور سجدے سے انکار کیا، اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ آپ دیکھیں شیطان نے انسان کو سجدہ نہیں کیا، شیطان نے انسان کو سجدہ نہیں کیا، حکم تو اللہ کا تھا کہ سجدہ کر انسان کو، حضرت آدم کو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ مردود قرار دیا۔ فرمایا نکل جا میری جنت سے، تو مردود ہے۔ جب انسان کو سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیتے ہیں اور اسے مردود قرار دیتے ہیں، اور جو انسان 5 وقت اللہ کا حکم آتا ہے اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، تو آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہوتے ہوں گے۔ 5 وقت اللہ کا حکم آتا ہے، صرف ایک حکم کا انکار کیا تھا اس نے، اور دیکھیں اس کی کیا حالت ہوئی ہے۔ انسان تو دن کے اندر 5 دفعہ حکم آتا ہے اور اس حکم کا انکار کر دیتا ہے، سجدہ نہیں کرتا اللہ کے سامنے، تو آپ اندازہ لگائیں اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے بڑی جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے، انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ قال انا خیر من، کہنے لگا میں بہتر ہوں اس انسان سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور انسان کو پیدا کیا مٹی سے۔ قال فابت منها فما يكون لك، اللہ نے فرمایا نکل جا اس جنت سے، فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، تجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو تکبر کرے اس کے اندر آسمان میں رہ کر، سو نکل جا، تو بے شک ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ جاتا ہوں لیکن یا اللہ میری ایک دعا ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مجھ کو مہلت دیجئے قیامت تک، قیامت تک یا اللہ مجھے مہلت دیجئے، مجھے موت نہ آئے۔
اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دی گئی ہے، تجھے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں اس لیے اللہ ہماری سنتا نہیں، ہماری قبروں والوں کے آگے، بزرگوں کے آگے، پیروں کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، کیونکہ وہ نیک ہیں، عبادتیں کر کر کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کی اللہ بڑی جلدی سن لیتا ہے۔ یہاں شیطان کی اللہ نہیں موڑتا تو ہم تو اتنے گناہ گار نہیں جتنا شیطان گناہ گار ہے، ہماری اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ تو کہتا ہے مجھے گناہ گار بھی پکارے میں اس کو بھی سنتا ہوں۔ اس لیے انسان کو خود اللہ کو پکارنا چاہیے، بزرگوں کے آگے جا کر نہیں رکھنی چاہیے کہ ہماری اللہ تک پہنچا دیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، کہنے لگا کہ اس انسان کی وجہ سے جنت سے مجھے نکال دیا گیا، لاقعدن لهم، میں بیٹھوں گا ان کے لیے صراط مستقیم پر، سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، دائیں سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، بائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو اکثروں کو ناشکرا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ یا اے میرے پروردگار، اکثر تیرے جو بندے ہیں وہ ناشکرے ہوں گے، ان کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جتنا تیرا زور چلتا ہے تو چلا، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے، صالحین ہوں گے، متقی ہوں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ لیکن شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے اکثر بندوں کو گمراہ کروں گا جو ناشکرے ہوں گے، تو اس نے اپنا یہ جو گمان تھا اس کو صحیح پا لیا قوم سبا پر۔ قوم سبا گمراہ ہو گئی نا، شیطان کے پیچھے چل پڑی تو اس کا گمان تو ٹھیک ہو گیا، لیکن فرمایا الا فریقا من المؤمنین، جو ایمان والوں کا گروہ تھا وہ اس کے راستے پر نہ چلا، وہ بچ گیا۔ وما کان لہ علیہم من سلطان الا لنعلم، اللہ فرماتے ہیں شیطان کے پاس اتنی طاقت اور زور نہیں ہے کہ وہ زبردستی پکڑ پکڑ کر گمراہ کرتا رہے، وہ تو صرف رستہ دکھاتا ہے، دعوت دیتا ہے، انسان چلتا خود ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو یہ جو وسوسوں والا اور ورغلانے والا، مذبذب کرنے والا اختیار دیا ہے شیطان کو کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اختیار ہم نے اس لیے دیا تھا تاکہ ہم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو اور جو آخرت پر شک رکھتے ہیں، یقین نہیں رکھتے، ان دونوں کو جدا جدا کر دیں، مومن اور جو ہے وہ کفار کو جدا کر دیں، مخلص اور منافق کو جدا کر دیں۔ اس لیے ہم نے شیطان کو اتنا اختیار دے دیا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈال سکتا ہے، لوگوں کو ورغلا سکتا ہے۔ فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں، آخرت پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، وہ تو اس کے وسوسوں میں نہیں آتے، لیکن جو شک والے لوگ ہوتے ہیں، کچے ایمان والے، فرمایا وہ اس کے وسوسوں میں آ کر بھٹک جاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور فرمایا تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔